السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 118۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 118 آیت نمبر 119۔ آیت نمبر 119۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے نیک بندو، اللہ کے فرما بردار بندو، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت خصوصی میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 117 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے تعلق سے پڑھا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ایک کلام، ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے جب وہ ایمان لانا چاہے تو، ورنہ کس پر ساری نشانیاں جو ڈھونگ کر رہا ہے، جو ماننا نہیں چاہتا، جو انکار پر اڑا ہوا ہے، ضد اناد پر اڑا ہوا ہے، تو ایسے کے لیے ساری نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ بتا دے تو بھی وہ نہ مانے گا۔ اللہ کے نبی جب ان کو بتاتے تھے تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ پچھلے حصہ نمبر 117 میں ہم نے اس کے تعلق سے پڑھا۔ اب ہم اپنے اگلے موضوع حصہ نمبر 118 کے آیت نمبر 119 سورۃ البقرہ کی پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ مفسرین کے اقوال۔ حدیث میں ہے کہ خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ہم ان کی باتیں بخوبی جانتے ہیں، آپ اے نبی ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ آپ قرآن کی نصیحتیں انہیں سنا دو جو قیامت سے ڈرتے ہو۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں صفتیں جو ہے وہی تورات میں بھی ہے۔ تورات میں بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور نذیر بنا کر، ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ اب نذیر اسے کہتے ہیں جو ہمیں ڈرائے لیکن محبت اور شفقت کے ساتھ۔ اس آیت میں نذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تو نذیر کے معنی میں کئی بار بتایا جاتا ہے کہ ڈرانے والا، لیکن ایسا ڈرانے والا تو ہے، پر ایسا ڈرانے والا جس میں محبت ہو، شفقت ہو۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں، میرے پیارے بچے تم وہاں نہ جانا، تم گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائیں گے، اسے ڈرا بھی رہے لیکن اس میں ہماری محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ کوئی اچھا استاد اپنے طالب علم کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم محنت نہیں کر رہے ہو، دھیان نہیں دے رہے ہو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تو اس میں صرف ڈرانا نہیں ہوتا، محبت اور شفقت بھی ہوتی ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تورات میں کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم، جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں ہے وہی تورات میں بھی ہے۔ تورات میں بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبریاں دینے اور نذیر بنا کر اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بد زبان ہے، نہ سخت گو، نہ بد خلق ہے، نہ بازاروں میں شور غل کرنے والا ہے، نہ آپ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ آپ کے دین کو آپ کی وجہ سے بالکل
ٹھیک اور درست نہ کر دے، اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے، اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائے، اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائے، اور ان کے زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائے۔ نقطہ بہت ہی پیارا ہے، اہمیت کا حامل ہے، اس لیے دوبارہ پڑھیں گے کہ مسند احمد کی حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم، جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں ہے وہی تورات میں بھی ہے۔ تورات میں بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور نذیر اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بد زبان ہے، نہ سخت گو، نہ بد خلق ہے، نہ بازاروں میں شور و گل کرنے والے ہیں، نہ آپ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ آپ کے دین کو آپ کی وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دے، اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے، اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائے، اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائے، اور ان کے زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بغیر مانگے ہی نشانی بھیج دی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حق کے ساتھ بشیر بنا کر کے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا، یعنی ایسا ڈرانے والا کہ جس کے ڈرانے میں محبت اور شفقت بھری ہوئی ہو۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ ہم نے آپ کو رسول بنا کر تو بھیجا تھا۔ ایسا سوال نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے حق کو پہنچا دینا ہے اور حق کو واضح کر دینا ہے۔ حق کو پہنچا دینا اور حق کو واضح کر دینا ہے۔ کوئی جہنم میں جائے تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، فضل و کرم ہوا، تو ہمارا یہ حصہ نمبر 118 مکمل کو اختتام کو پہنچا، اور اگلا حصہ نمبر 119 تھوڑا طویل ہے اور بہترین ہے، نقطہ ہے اس میں، اس کو بھی ہم اگلے حصہ نمبر 119 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرمائے اور ہمارے ذریعے لوگوں کی ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، اور 100% اسلام پر عمل کرنے والا بنائیے، 100% اسلام کو قبول کرنے والا بنائیے، احکام کو قبول کرنے والا بنائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور ہماری آخرت کی تمام منزلوں کو خوبصورت سے بے انتہا خوبصورت منزل بنا دے، آمین ثم آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔